الکبر ردائی، تکبر، بڑا پن، اللہ نے فرمایا یہ میری چادر ہے، میری اس چادر کو کوئی کھینچنے کی کوشش نہ کرے، کوئی اسے پھاڑنے کی کوشش نہ کرے۔ جس صفت کا میں اللہ متحمل ہوں، جس صفت کے ساتھ میری ذات متصف ہے، وہ صفت مخلوق میں کوئی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے۔ تو جب ایک معاشرے کے اندر ایک آدمی اپنے آپ کو متکبر سمجھتا ہے، سردار سمجھتا ہے، بڑا سمجھتا ہے، تو وہ معاشرے کے باقی افراد کو اپنے سے بہت کم تر سمجھتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے حقوق کو ضائع کرتا ہے، ظلم و جبر کا ایک ماحول ہمیں نظر آتا ہے۔ مساوات کا سبق جو اسلام نے ہمیں دیا اور اللہ کے نبی کی خوبصورت تعلیمات نے اس امت کو دیا، وہ سبق ختم ہو جاتا ہے۔ اسلام نے ہم سب کو مساوات کا درس دیا، ہم ایک پیمانے، ایک سکیل کے لوگ ہیں، ہم میں سے کوئی کسی سے بلند و بالا نہیں ہے۔ اگرچہ کوئی اپنے تزکیے، اپنے تقوی اور اپنی نیکی اور اپنی اطاعت والی زندگی کو کیوں نہ ایک خوبصورت زندگی بنا کر معاشرے کے سامنے رکھے، پھر بھی قرآن یہ کہتا ہے لا تزکوا انفسکم، اپنے تزکیے کو مت بیان کرو، میں بڑا پاک دامن، میں عابد شب زندہ دار، میری عبادتیں، میری ریاضتیں، میں درجہ ولایت پہ بیٹھا ہوں، میری تو صبح و شام کی زندگی دین سے وابستہ ہے۔ نہیں، هو اعلم بمن اتقى، وہ اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جس کے اندر میرا ڈر، جس کے دل کے اندر ہے۔ ہم میں سے کوئی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا ہم کتنے اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، یہ ہمیں اپنی زندگی پر قدم قدم پر چل کے ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ بغاوت کتنی ہے، اطاعت کتنی ہے، نافرمانی کتنی ہے، فرما برداری کتنی ہے، یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے کتنے فرما بردار ہیں۔ پھر ہم اپنے اعمال پر ناز کریں، ہم اپنے تقوی پر بیٹھ جائیں، ہم اپنی نمازوں پر بس اعتماد کر کے بیٹھ جائیں کہ میں تو بخشا بخشایا انسان ہوں۔ هو اعلم بمن اتقى، تمہارے تقوی اور تمہاری ریاضتوں کے جذبوں کو اللہ جانتا ہے کہ وہ کتنا ہے، تم اس کا اظہار نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات ہیں، یعنی وجہ تخلیق کائنات ہیں، کائنات کو پیدا ہی رسول اللہ کے لیے کیا گیا، اور اللہ کے نبی کی قربانیاں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاضتیں، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ساتھ تعلق، ہمیں اس میں کوئی شک نہیں، بلند برتر کامل ہر اعتبار سے کمال۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں روز محشر میں محمد بھی اللہ کے فضل کا مستحق ہوں گا، مجھے اپنے عمل پر اللہ تعالی جنت میں نہیں داخل فرمائیں گے۔ یہ عمل اور یہ ایمان اور عمل کے ساتھ تیسری چیز اسی لیے کہا جاتا ہے فضل کو مانگو، اس لیے کہ ہم جتنا حسین اور حسن اور کمال والا عمل کریں، ہمیں کوئی یقین نہیں ہے کہ ہمارا وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہے یا نہیں۔ با یزید بستامی بہت بڑے بزرگ تھے، ولایت کے مقام پر فائز ہیں، دنیا آج بھی ان کے تقوی اور ولایت کی مثالیں پیش کرتی ہے، جن کی جبینوں پر سجدوں کے نشان، جن کا قدم اٹھتا ہی اطاعت اور نیکی کے لیے تھا، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت، ایک ایک گھڑی اور ایک ایک ساعت اللہ کی اطاعت میں۔ تب تو دنیا نے انہیں ایک نام دیا کہ ولایت کا بیتاج بادشاہ ہے با یزید بستانی۔ لیکن جب دنیا سے رخصت ہوئے تو کسی نے انہیں خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ جل جلالہ نے کیسا عمل فرمایا؟ تو خواجہ با یزید بستانی کہنے لگے اللہ نے مجھ سے یہ فرمایا کہ بستانی تیرے اعمال تو اور بھی بہت ہیں، لیکن تیری مغفرت اور تیری بخشش میں تیرے ایک عمل کی وجہ سے کر رہا ہوں، اور وہ عمل یہ تھا کہ تو نے ایک بلی کا خیال رکھ کر اسے سردی سے گرم بستر میں لایا تھا۔ ایک مخلوق، جس مخلوق کو ہماری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں، ہم بھی مخلوق وہ بھی مخلوق، اللہ کی بارگاہ میں ہم سب مخلوق ہیں، لیکن ایک بلی جب سردی کی ٹھٹھرتی رات کے اندر کانپ رہی تھی
تو تم نے اسے وہاں سے اٹھایا اور ایک گرم بستر اور گرم جگہ پر آ کر رکھ دیا۔ بلی نے رات کی ان گھڑیوں کو آرام کے ساتھ گزارا۔ جا بایزید بستامی، تیرے اس عمل کی وجہ سے ہم نے تیری بخشش فرما دی۔ حضرت بایزید فرماتے ہیں میرے تقوی اور ولایت کے وہ مرتبے کہاں چلے گئے؟ میری عبادت اور ریاضت پر توجہ ہی نہیں دی گئی۔ اللہ نے بخشش کے لیے ایک حقیر سے جانور کو میری بخشش کا ذریعہ بنا دیا۔ هو اعلم بمن اتقى، ہمارے تقوی کے معیار کو اللہ جانتا ہے۔ ہم اپنے تزکیے اللہ کی بارگاہ میں نہیں پیش کر سکتے۔ ہماری نمازیں اس قابل نہیں ہیں کہ مالک الملک کی بارگاہ میں ان نمازوں کو اس لیے پیش کیا جائے کہ اللہ آپ نے کہا تھا کہ نماز پڑھنی ہے، میں نے پڑھ لی، اب میری بخشش فرما دی۔ یہ نہیں، ہم اس مقام پر اور اس معیار کو عبادت کے ہم حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاشرے کے اندر ناانصافیوں کو ختم کرنا ہے، ظلم کا خاتمہ کرنا ہے، تو معاشرے کا ہر فرد اپنے آپ کو معاشرے کا کم تر انسان سمجھ لے، تواضع والا انسان سمجھ لے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اپنے آپ کو کم تر سمجھا اللہ اسے عظمت کی بلندیوں پر جو ہے وہ پہنچا لیں گے۔ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ متکبر آدمی اپنی نگاہوں میں اپنے آپ کو اونچا سمجھ رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے مخلوق کی نگاہ میں نیچا کر کے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ اپنی نگاہوں میں اونچا، میں بڑا، اپنی عزت کی جو اس کو جھلکیاں نظر آتی ہیں وہ اپنے دل اور دماغ میں ہے۔ کسی دوسرے سے ذرا تنہائی میں پوچھ لیں، شاید لوگ خوف کی وجہ سے اس کی عزت کرتے ہوں گے، لیکن اگر کسی سے تنہائی میں پوچھو تو 100 گالیاں لوگ دے دیتے۔ یہ وہ آدمی ہے جس نے سمجھا کہ دولت سے مجھے عزت مل جائے گی، شہرت مجھے عزت دے دے گی، یہ میرے ساتھ چلنے والی فوج مجھے عزت دے دے گی، یہ میرا پروٹوکول مجھے عزت دے دے گا، یہ میرے ساتھ 2 4 5 گاڑیاں میرا پروٹوکول، یہ عزت نہیں۔ یہ وہ اپنے دل کے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، لیکن اللہ کی نظروں میں وہ انسان بہت زیادہ ذلیل ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے دل کے اندر ایسا کبر ہو، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، وہ آدمی جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا۔ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر تکبر کی ایک جھلک بھی ہوگی وہ جنت کا دیدار نہیں کر سکتا۔ اور دوسری طرف جو متواضع انسان ہے وہ کیا ہے؟ وہ اپنی نظر میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی عظمتوں کے چرچے اللہ کے آسمان پہ بھی ہوتے ہیں، فرشتوں کی مجلس میں بھی اس کی عظمتوں کے چرچے ہیں، لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی عزت اور احترام اللہ ڈال دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس نے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان، رسول اللہ کی شان دیکھی کہ کائنات کے اندر اللہ نے سب سے بڑا عظیم الشان مرتبہ، مقام اور عظمت رسول اللہ کو نصیب فرمائی۔ مخلوق میں، انسانیت میں، انبیاء میں سب سے بہترین مقام رسول اللہ کا، لیکن اللہ کے نبی جب کبھی مجلس میں آتے تھے پیچھے بیٹھ جاتے تھے، ایک طرف ہو کے بیٹھ جاتے تھے۔ کبھی آپ نے مجلس کے اندر اپنی شان امتیازی نہیں دکھائی، میں بڑا ہوں، مجھے اس مجلس کے اندر ایک نمایاں مقام مل جائے، ایسا نہیں۔ لیکن صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ مجلس میں پیچھے آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو بعد میں آنے والوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ مجلس میں آپ تشریف فرما ہیں، کہیں کسی سے کوئی بے اکرامی نہ ہو جائے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یا رسول اللہ، لوگ تو آپ کے چہرہ انور کی زیارت کے لیے آتے ہیں، آپ کا شربت دیدار پینے کے لیے آتے ہیں، تو اس لیے اگر آپ لوگوں کے سامنے بیٹھیں گے تو لوگ آپ کو دیکھ کے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مجلس کے اندر ایک چوکی بنا دی گئی تھی جس کے اوپر رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے اور صحابہ اللہ کے نبی کا دیدار کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، دنیا میں تو ہمیں بھوک بھی لگتی ہے، ہم آپ کے چہرے انور کو دیکھتے ہیں تو بھوک مٹ جاتی ہے، پیاس لگتی ہے جب آپ کے چہرے انور کو دیکھتے ہیں پیاس مٹ جاتی ہے۔ یا رسول اللہ، جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو صحابہ تو اللہ کے نبی کی زیارت کے اتنے مشتاق ہوا کرتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی کے لیے مجلس کے اندر ایک نمایاں نشست جو بنائی گئی تھی اس کی ایک وجہ یہ تھی۔ لیکن پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج دیکھیے تواضع کا۔ میں نے کہا عظمت کے میناروں پر فائز اللہ کے نبی کی ذات اور شخصیت تھے، مزاج نبوت دیکھیے۔
پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی سے ہاتھ ملایا نا، مصافحہ کیا، تو خود اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو پیچھے نہیں کھینچا اس وقت تک جب تک کہ دوسرے نے اپنے ہاتھ کو پیچھے نہیں کیا۔ یہ تھا محبت کا انداز، تواضع کا انداز۔ ہمارے ہاں تو لوگ ہاتھ بھی آدھا ملاتے ہیں، السلام علیکم۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی اپنے سے مقام و مرتبے میں چھوٹے آدمی کو مصافحہ کرنا کہ میرے مقام اور اسٹیٹس میں کوئی فرق آ جائے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کریمانہ اخلاق نے دنیا کے اندر وہ انقلاب بپا کیا جو انقلاب آج بھی زمانے کے اندر کوئی بپا نہیں کر سکا۔ میں نے کہا کہ تلواروں سے لوگوں نے علاقوں کو فتح تو کر لیا، لیکن دلوں پر حکمرانی کا ہنر اللہ کے نبی جانتے تھے، اور وہ حکمرانی کا ہنر یہی تھا کہ پیغمبر مصطفیٰ نے اپنے کریم اخلاق سے دنیا کے بڑے بڑے فاتح لوگوں کو اور بڑی بڑی غالب قوموں کو اللہ کے نبی نے شکست دے دی۔ یہ تھا پیغمبر مصطفیٰ کا انداز، چال چلن۔ مجلس میں بیٹھتے تھے تو کبھی کسی کے گھٹنوں سے آگے اللہ کے نبی کا گھٹنا نہیں ہوتا تھا۔ یہ تواضع تھی، یہ عاجزی تھی، یہ انکساری تھی۔ اگر اللہ کے نبی کو کوئی مصافحہ کرنے کے وقت سلام کرتا، رسول اللہ پورے چہرے کے ساتھ اس کے ساتھ مخاطب ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اپنے چہرے کو نہیں پھیرتے تھے جب تک کہ وہ اپنے چہرے کو نہیں پھیرتا تھا۔ یہ ہے اللہ کے نبی کی تواضع۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اپنے آپ کو گرایا اللہ نے اسے عظمتیں عطا فرمائیں، رفعتیں عطا فرمائیں، عظمتیں عطا فرمائیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہم تو انسانوں پر بھی انسان اپنے آپ کو فوقیت دینے کی کوشش کرتا ہے، میں بڑا، میں بڑا، میں بڑا، میں بڑا، پروٹوکول کے ساتھ چلنا، معاشرے کے اندر اپنی ایک داغ بٹھا کے چلنا کہ چلو اس طریقے سے چلو کہ لوگوں پر روب رہے کہ فلاں جا رہا ہے، ہوٹر کے ساتھ چلنا اور لوگوں پہ ایک روب دبدبا۔ لیکن حضرت سید کبیر احمد رفاعی، ان کا ایک واقعہ لکھا ہے، بڑے پائے کے بزرگ تھے۔ یہ وہ بزرگ تھے کہ جن کی زندگی کے بارے میں یہ واقعہ بھی کتابوں میں لکھا ہے۔ واقعہ ہے کہ روضہ رسول سے انہیں ہاتھ باہر نکلا تھا جس سے انہوں نے مصافحہ کیا تھا۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی بڑی تمنا کی کہ یا اللہ مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے رسول کی زیارت کروا دے۔ ایک مرتبہ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، حج کے موقع پر پہنچ گئے اور روزے رسول کے سامنے کھڑے ہو کر عربی میں کچھ اشعار پڑھے، جن کا مفہوم یہ تھا کہ یا رسول اللہ، جب تک میں آپ کے روزے پہ نہیں پہنچا میری روح تو آتی تھی جو مدینے کے ان در و دیوار اور ان گلیوں کا بوسہ لے کے واپس چلی جاتی تھی۔ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے قبول کر لیا، میں آپ کے روزے پہ آ گیا، اے نبی محترم اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے تاکہ کبیر احمد رفاعی آپ کا مصافحہ کر سکے۔ واقعات میں لکھا ہے کہ روزے رسول سے ہاتھ ہے، اور اس وقت لوگوں نے اس ہاتھ کی زیارت کی۔ اتنے بڑے مقام پر فائز یہ بزرگ، تو ان کے واقعات میں لکھا ہے کہ یوں راستے سے جا رہے تھے، پگڈنڈی ہوتی ہے، ادھر بھی کھیت ادھر بھی کھیت، درمیان میں ایک چھوٹا سا راستہ ہوتا ہے، یہ جو ہمارے زرعی زمینیں ہیں تو یہاں بیچ میں وہ پگڈنڈی گزرنے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ تو سید کبیر احمد رفاعی جب اس پگڈنڈی سے گزر رہے ہیں تو سامنے سے ایک کتا آ گیا۔ اب جگہ اتنی ہے کہ وہاں سے ایک ہی آدمی گزر سکتا ہے، ادھر بھی مٹی ادھر بھی کیچڑ دونوں طرف۔ تو واقعات میں لکھا ہے کہ سید کبیر احمد رفاعی کا مکالمہ اس کتے سے ہوا۔ اب یہ کیسے مکالمہ ہوا؟ دل ہی دل میں ہوا، تو یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس مکالمے میں کیا تھا؟ سید کبیر احمد رفاعی نے اس کتے سے کہا تم مجھے راستہ دے دو میں یہاں سے گزر جاؤں۔ تو کتے نے ان سے کہا اپنے آپ کو اتنے بڑے درجہ ولایت اور مقام پہ پیر کہتے ہو، مسترشد کہتے ہو اور بڑے بڑا ولی اللہ اپنے آپ کو کہتے ہو، اور آج تم کیچڑ میں قدم نہیں رکھ سکتے، کہاں گئی تمہاری تواضع اور انکساری؟ انہوں نے کتے سے کہا بات یہ ہے کہ میں مکلف ہوں، مجھے شریعت کے اصول ضابطوں اور تعلیمات کا مکلف بنایا گیا، تم مکلف نہیں ہو۔ میں اگر کیچڑ میں جاتا ہوں میرے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، اور تم اگر جسم بھی گندا ہو جائے تو تمہاری گندگی کی وجہ سے تمہارے اوپر تو کوئی عبادت تو ہے نہیں۔ تو کتے نے انہیں ایک جواب دیا، اور وہ جواب ایسا تھا تو کہنے والوں نے کہا، لکھنے والوں نے لکھا کہ وہ در حقیقت اللہ کی طرف سے ایک الہامی جواب تھا جو سید کبیر احمد رفاعی کو ملا کہ کبیر احمد رفاعی تم اپنے کپڑوں کی گندگی کی فکر میں لگے ہو، میں اگر کیچڑ میں اترتا ہوں، تم اگر یہاں سے گزر جاتے ہو
کپڑے تو تمہارے بچ جائیں گے لیکن کبھی رحمت تمہارا دل گندا ہو جائے گا. تم یہ سمجھو گے کہ میں کتے سے افضل ہوں اس لیے کہ میں یہاں سے گزر رہا ہوں. تمہیں کپڑوں کی پڑی ہے, یہاں تو مسئلہ دل کا ہے. تو سید کبیر احمد رفاعی کو غیب سے ایک آواز آئی, ایک الہام ان کے دل کے اندر اللہ نے ڈالا. وہ یہی ڈالا کہ جو انسان اللہ کی اطاعت اور بندگی والا ہے اسے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں اللہ نے یہ جو جانور پیدا کیے ہیں نا, یہ جانور بھی ہم سے افضل ہو سکتے ہیں. قرآن نے کہا نا کہ ایمان نہیں ہے, عمل کی دولت نہیں, ایمان کی دولت نہیں, اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ جانوروں اور چوپایوں کی طرح ہیں, بلکہ قرآن نے کہا ان سے بھی بدتر ہے. ہماری حیثیت, ہمارا مقام, ہمارا مرتبہ اس وقت بہترین ہے جب تک ہم اللہ کی اطاعت اور بندگی والی زندگی میں زندگی گزاریں گے. ویسے ہمارا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے. یہ مرتبے, یہ مقام, یہ چیزیں, یہ شان, یہ ساری چیزیں اللہ جل جلالہ نے عزتوں کے ساتھ, ایمان کی رفعتوں کے ساتھ ان چیزوں کو اللہ نے جوڑ کر رکھا ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. یہ عباد الرحمن کی شان اللہ نے قرآن میں یہی بیان فرمائی. ہم اللہ کے بندے ہیں نا, اللہ کے نیک بندے وہ ہیں. الذین یمشون علی الارض ہونا, زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے, اپنا روب دبدبا زمین پر بٹھا کر نہیں چلتے, بلکہ ان کے دل کے اندر تواضع کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ جب زمین پر چلتے ہیں تو پست ہو کر چلتے ہیں, متواضع ہو کر چلتے ہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ عظیم الشان, ایک بہت بڑے مفتی اعظم پاکستان, مفتی رفیع عثمانی, مفتی تقی عثمانی, ان کے والد محترم, اللہ نے عزت اور مرتبہ اتنا عطا فرمایا کہ اللہ نے ان سے کام بھی دین کا اتنا لیا, مفسر قرآن. لیکن جب کبھی بھی وہ کسی بھی جگہ سے, کسی گلی سے چلتے, کسی راستے سے چلتے, تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا ہوا تھا میرے ساتھ کوئی بھی نہ چلے. کیوں؟ جب ساتھ میں ایک جماعت چلتی ہے تو دل کے اندر شیطان یہ خیال ڈالنا شروع کر دیتا ہے میں کوئی بڑا آدمی ہوں, میرے ساتھ 2-4 بندے جو ہے وہ چل رہے ہیں. جب تک یہ چیز, یہ پروٹوکول ساتھ نہیں ہوگا, مجھے اپنی حقیقت کا پتہ چلے گا میں ہوں کیا چیز. اللہ نے ان لوگوں کو بڑا مقام دیا. حضرت نانوتوی نے انگریز کے خلاف جہاد کیا, ایسا جہاد کیا کہ انگریز کو نہ کوئی چنے چبوائے. شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے انگریز کے خلاف جہاد کیا. یہ سرزمین, ترکی کا علاقہ, ہندوستان کا علاقہ, افغانستان کے علاقے میں مجاہدین اسلام کے لشکر کی قیادت کرنے والے یہ لوگ تھے. لیکن جب اسی انگریز نے فوجیوں کو بھیجا کہ جاؤ ہندوستان کے اس مولوی کو گرفتار کر کے لے آؤ جسے قاسم نانوتوی کہا جاتا ہے, تو لشکر کے سپاہی جب چھتا کی انار کے اس درخت کے تلے اس مسجد میں پہنچے تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے صحن کو صاف کر رہے تھے اور اپنے وجود پر ایک تہبند باندھا ہوا تھا. وہ فوجی حیران ہو گیا, وہ پولیس, وہ گرفتار کرنے والے حیران ہو گئے. انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہاں قاسم نانوتوی نام کا کوئی آدمی ہے, وہ کہاں ہے؟ تو حضرت نانوتوی اپنی جگہ سے کچھ قدم پیچھے ہٹ گئے اور کہا ابھی یہاں تھے, پتہ نہیں کہاں چلے گئے. جھوٹ بھی نہیں ہوا. تو اس نے سمجھا کہ ہندوستان کی اتنی بڑی تحریک کو لیڈ کرنے والا آدمی, اس کا تو بڑا جاہ و جلال ہوگا, اس کا تو بڑا پروٹوکول ہوگا, وہ یہاں مسجد کے صحن میں کہاں جھاڑو لگا رہا ہے. یہ ہمارے وہ اکابر تھے کہ جن کو اللہ جل جلالہ نے علم کی عظمتیں بھی عطا فرمائیں, مقام بھی, مرتبے بھی عطا فرمائے, لیکن انہوں نے اپنی اصلیت کو نہیں بولا. ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے, بغیر کپڑوں کے, بغیر جوتوں کے, بغیر ٹوپی کے, بغیر میک اپ کے, اپنی اصلیت کو نہیں بولا. کیوں؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. اللہ کے ان نیک بندوں کو اگر کوئی معاشرے کے جاہل لوگ تان و تشنیع بھی کرتے ہیں تو یہ نیک بندے انہیں السلام علیکم کہہ کر گزر جاتے ہیں. یہ اللہ کے نبی کی شان تھی جو اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کے اندر بھی منتقل کی. تواضع, رفعت نہیں, تواضع, اپنے آپ کو پست کرنا. کتنے لوگ اللہ کے نبی کے ان اخلاق کریمانہ کی وجہ سے اسلام میں داخل ہوئے. وہ یہودیوں کے اس قلعے سے نکلنے والا چرواہا, جس چرواہے نے صحابہ سے پوچھا تھا کہ بتاؤ تمہارا کمانڈر ان چیف کہاں ہے, تو صحابہ کرام نے سامنے خیمے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے کے اندر بیٹھے ہیں. وہ چرواہا ہے, اس کی وجود سے پسینے کی بو آ رہی ہے, لیکن جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جاتا ہے, پیغمبر مصطفیٰ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہیں, اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھاتے ہیں. وہ حیران ہو جاتا ہے کہ بادشاہوں کے ساتھ میری کیا یہ حیثیت کہ میں ان کے دسترخوان پہ بیٹھ جاؤں. اللہ کے نبی کے اس کریم اخلاق نے
اس یہودی چرواہے کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ چند ہی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نئے ایمان لانے والے صحابی کو صحابہ نے دیکھا کہ ہمارے صفوں کے اندر ایک شہید پڑا ہے۔ سب حیران تھے کہ نیا نیا بندہ کون ہے۔ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وہ جنت کا شہزادہ ہے جس نے نہ نماز پڑھی، نہ زکوٰۃ